بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين صدق الله العظيم۔ انتہائی قابل احترام سامعین کرام، معزز اور مکرم ناظرین، محترم ماؤں بہنوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک عظیم نسبت عطا فرمائی۔ اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت میں پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے بہترین افراد جو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین تھے، ان کی شکل میں ہمیں ایک بہترین اللہ نے اس امت کے لیے نمونہ عطا فرمایا۔ انبیاء کرام بھی نمونہ ہوتے ہیں، لیکن صحابہ کرام جو عام امتی تھے، تو ایک امت میں ہونے کی نسبت سے یہ ہمارے لیے ایک بہترین اللہ تعالیٰ نے ان کو نمونہ بنا کے پیش فرمایا۔ وَكَفَى بِهِمْ أُسْوَةً وَكَفَى بِهِمْ قُدْوَةً، وہ نمونہ اور مقتدا ہونے کے اعتبار سے ہمارے لیے بہت کافی ہیں۔ تو ان حضرات نے اللہ کے راستے میں نکل کر بڑی بڑی دین کی محنتیں فرمائیں، تو جب وہ نکلنے والے تھے مہاجرین، تو بڑے بڑے ان کے دین کے کارنامے واقعات ہیں، اور جب وہ واپس اپنے گھروں میں لوٹتے اور پلٹتے تھے تو وہ ہجرت کرنے والوں کی نصرت فرمانے والے ہوتے تھے۔ صحابہ کرام کی دو ہی قسمیں ہوتی تھیں، یا تو مہاجر تھے یا انصار تھے۔ ریاست مدینہ میں اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ ہمارے اس ملک میں ماشاءاللہ ریاست مدینہ کا ماشاءاللہ نام تو لیا گیا، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ اپنی قوت قدرت طاقت سے اس نام کو ہی اللہ تعالیٰ اس کو کام کا بنا دے، اور اللہ ہمیں اس نام لینے کی برکت سے اس کو اللہ ہمیں حقیقت عطا فرما دے۔ اللہ قادر ہے۔ تو اس کی بنیاد میں ہی کلمہ ہے، اس ملک کی بنیاد میں۔ تو اس میں جیسے ریاست مدینہ جو اصلی تھی، اس میں صحابہ کرام یا مہاجر تھے یا انصار تھے، لیکن یہاں پر کچھ اور ہمیں آج کل دیکھنے کو ملا۔ آپ ایک کارگزاری سنی، افریقہ کا ملک ہے صومالیہ، وہاں کی دو بڑے صوبے ہیں موگادیشو اور ہرگیسا۔ اللہ نے ہمیں جانے کی توفیق دی، ہم نے موگادیشو میں کام کیا، موگادیشو میں، لیکن اس کی ایک اور یعنی اس کا صوبہ ہے ہرگیسا، تو وہاں ابھی جماعت گئی۔ اس وقت پوری دنیا میں کرونا وائرس کی وجہ سے بڑی پریشانی بنی ہوئی ہے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے وہ ممالک بالکل کرونا وائرس کے اثرات سے محفوظ ہیں۔ وہاں پر معمول کے مطابق زندگی ہے جی، رواں دواں ہے جی، مساجد آباد ہیں، مدارس آباد ہیں۔ جیسے صدیوں پہلے ہم سنتے تھے کہ یعنی محدثین کرام، بڑے بڑے علماء کرام کے وعظ ہوتے ہیں، اور اس وعظ میں شرکت کرنے کے لیے بڑے بڑے مجمع آتے ہیں۔ تو وہاں پر ہم نے وہ مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے، اور ہم نے ریونڈ میں بزرگوں کو خطوط لکھے۔ اس میں ہماری طرف سے یہ تھا، آج سے 18 سال پہلے کی بات ہے، کہ دنیا کی عظیم ترین قوم صومالی لوگ، دنیا کی سب سے بہترین قوم صومالی لوگ، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ اب اللہ نے اپنی آنکھوں سے دکھا دیا۔ اس وقت پوری دنیا جہاں پریشانی کا اماجگاہ بنی ہوئی ہے، وہ قرآن کے ساتھ تعلق کی برکت سے اور سنتوں میں اہتمام کی برکت سے اللہ نے ان کو بڑی خیر اور برکتیں عطا فرمائی ہیں ماشاءاللہ۔ اس وقت وہاں پر امن ماحول ہے۔ وہاں پر ہماری کچھ جماعتیں اس وقت ان کی طرف سے آئی پیغام، ان کا ریاست مدینہ کا اگرچہ دعویٰ نہیں ہے، لیکن عملاً انہوں نے ریاست مدینہ والا کام کر کے دکھایا۔ ہمارے جو ملک کے بہت ساری جماعتیں وہاں پر ان کے ملک میں ہیں، انہوں نے انصار مدینہ کی یاد تازہ کر دی۔ وہاں کے ہمارے دوستوں کے الفاظ ہیں باقاعدہ کہ انہوں نے انصار مدینہ کی طرح انہوں نے اپنا سب کچھ ہمارے سامنے پیش کر دیا۔ انہوں نے کہا بیوتنا بیوتکم، ہمارے گھر تمہارے گھر ہیں، ہمارا سب کچھ تمہارا ہے۔ جیسے صحابہ کرام نے انصار مدینہ نے فرمایا تھا مہاجرین مکہ سے آنے والے مہمانوں سے، تو اسی طرح وہاں پر بھی آج کل یہی صورتحال ہے۔ اور پھر وہاں کے دوستوں کے الفاظ ہیں کہ وہاں پر چونکہ گناہوں کی شرح کم ہے،
اور وہاں دینی ماحول زیادہ ہے، اس کی برکت سے الحمدللہ ثم الحمدللہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں برستی نظر آ رہی ہیں۔ اور پھر انہوں نے بتایا کہ وہاں پر گناہ کی شرح بالکل نہ ہونے کے برابر ہے، وہاں پر قرآن کریم خوب پڑھا جا رہا ہے۔ ہماری مستورات کی جماعتیں جب ہم وہاں گئے تو ہم نے وہاں دیکھا کہ ماشاءاللہ یعنی ہم عربی میں بیان جب کر رہے ہوتے تھے، ہماری خواتین بتلاتی ہیں پردے میں بیٹھی ہوئی خواتین کی محفل میں، خواتین کے مجمع میں آپ جو آیت پڑھتے، جو حدیث پڑھتے، ابھی آپ کے منہ میں وہ آیت حدیث ہوتی تھی اور خواتین بیٹھی اس حدیث کو اور اس آیت کو پورا کر رہی ہوتی تھی۔ بچے میں ماحول، میں اپنے امیر صاحب کے ساتھ چلتے ہوئے سڑک پہ سر راہ میں نے باتوں میں ایک آیت پڑھی، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تو آس پاس چلتے ہوئے کھیلتے ہوئے بچوں نے آگے پڑھنا شروع کر دیا، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، یعنی ایسا قرآن کا ماحول ہے۔ تو قرآن، حدیث، دین کا ماحول، اس کی برکت سے اللہ نے وہاں لوگوں کو ان ساری بیماریوں سے محفوظ رکھا ہے۔ اور وہاں پر امریکہ اور چین اور جاپان اور اٹلی جیسے بڑے ملک جو اوندھے منہ گرے پڑے ہیں جی، وہ الحمدللہ آباد ہیں دین کی برکت سے۔ اور پھر وہاں پر ہماری جو نکاح آسان تحریک ہے، اس کی بنیاد وہیں سے لی، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نکاح کو آسان ہوتے ہوئے۔ تو نکاح کو آسان ہونا بھی گناہوں سے بچنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے، بلکہ سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ وہاں پر نکاح یعنی آسان ہے، جب نکاح آسان ہوگا تو پھر گناہ کی ضرورت ہی نہیں، جس کو ملے یوں وہ کرے کیوں۔ وہاں نکاح کسی رسم و رواج ہے ہی نہیں، وہاں پر سنت کے مطابق سادگی کے ساتھ آسان شادیاں ہوتی ہیں وہاں پر یعنی۔ اور وہاں پر ہم نے دیکھا کہ یعنی کوئی مرد ہمیں نہیں ملا جو ایک شادی والا ہو، الا ماشاءاللہ ہر بندے کی دو تین چار، جو اللہ نے قرآن میں فرمایا نا، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، یعنی وہاں پر یہ تو الحمدللہ اس چیز کی برکت سے وہاں پر شادیاں بہت یعنی وہاں پر گناہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں وہاں آ رہی ہیں، اور وہاں پر عجیب ماحول ہے، اور وہاں کے لوگوں میں الحمدللہ دینی فضا ہے۔ تو ہم نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم بھی جو بھی خیر کی بات دنیا کے جس کونے سے ملے گی تو ہم اس کو اختیار کریں گے۔ اللہ اکبر۔ تو اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے، نکاح والی سنت کو زندہ کرنے کے لیے وہاں پر انہوں نے الحمدللہ ثم الحمدللہ یعنی ایک رواج بنا دیا ہے کہ جو صحابہ کرام کے دور سے چلا آ رہا تھا، یہ رواج کو نیا نہیں بنایا انہوں نے، یعنی صحابہ کرام کے دور سے جو چلا آ رہا تھا وہ اب تک وہاں پر بدستور باقی ہے۔ ہم چونکہ بعد میں مسلمان ہوئے، ہم ہندو پاک میں رہنے والے، اور ہندوؤں کے جراثیم ہم میں پائے جاتے ہیں، یہاں پر دوسری شادی بڑا مشکل، یہاں جہیز بھی ایک ہمارے رسم کا حصہ ہے، جہیز کے بغیر شادی بڑی عجیب و غریب لگتی ہے، اور بہت ساری رسم و رواج جن کا یعنی شریعت میں اور قرآن و حدیث میں اور اللہ رسول کی طرف سے کوئی ثبوت نہیں، کوئی دلیل نہیں، وہ ہماری شادیوں کا جزو لازم بن چکی۔ تو ہم سب اس موقع پر نیت کریں کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ایک تو نکاح کو آسان سے آسان تر بنائیں گے تاکہ گناہ مشکل سے مشکل ہوتے ہوئے ختم ہوتے چلے جائیں اور بالکل گناہوں سے پاک صاف ہمارا معاشرہ بن جائے، ایک بات۔ دوسرا کام ہم یہ کریں کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس میں سے رسم و رواج کو ساری کو ختم کر جڑ سے اکھیڑ۔ ایک خاتون تھی، اس کی ایک ہی بیٹی تھی، اب وہ اپنی بیٹی کو سنت کے مطابق، نیک دل خاتون تھی، سنت کے مطابق یعنی سادگی سے شادی کرنا چاہ رہی تھی۔ اب اس کے رشتہ داروں کی سب کی چاہتی سارے چونچلے پورے کیے جائیں۔ اب انہوں نے اس کو سمجھاتے ہوئے کہا بھی تمہاری ایک ہی تو بیٹی ہے، اس لیے اس ایک بیٹی کی شادی آپ خوب سب چونچلے پورے کرو۔ اس خاتون نے وہ جو ایک ہی بیٹی والی دلیل انہوں نے دی تھی، تو یہی دلیل اس نے اختیار کی۔ اس نے کہا جو میری تو اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں میری ایک ہی بیٹی ہے، اس لیے میں ساری سنتیں اسی پہ زندہ کر دوں۔ تو اس لیے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اس کو دیکھنے سننے والے سب کے سب نیت کریں کہ انشاءاللہ خود اپنی شادیاں کرنی ہوں یا ہمارے عزیز و قارب جن کی شادیاں ہوں، تو سب کو انشاءاللہ سنت کے مطابق
سادہ اور آسان طریقے سے شادی کرنے کی دعوت دیں گے، تاکہ اس کی برکت سے پورا معاشرہ گناہوں سے پاک ہو، اور اس کی برکت سے اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہمارے اوپر برسیں، اور ایسی خطرناک بیماریوں سے جن کا حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بے حیائی کا گناہ ہوگا تو وہ بیماریاں ہوں گی جو تمہارے بڑوں کے زمانے میں تھی نہیں، تمہارے بڑوں نے جن بیماریوں کا نام تک نہیں سنا تھا، وہ ساری بیماریاں ہوں گی۔ تو آج وہ اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو ان بیماریوں سے بچاؤ کا بہترین ذریعہ کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ ثم انشاءاللہ دل و جان سے نیت کریں کہ اپنے معاشرے کو گناہوں سے پاک اور صاف کرنے کے لیے نکاح کو آسان سے آسان تر بناتے چلے جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کتنا